مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ حدیث میں جمعہ کو سید الایام قرار دیا گیا، یعنی تمام دنوں کا سردار جمعہ۔ اسی لیے ہمارے یہاں یہ بات مشہور بھی ہے کہ جمعہ عید المؤمنین ہے، تمام دنوں کا سردار بھی جمعہ ہے اور جمعہ مومنوں کی عید کا دن ہے۔ عربی زبان میں جمعہ کا جو لفظ ہے، اس لفظ میں جمع کرنے کے معنی آتے ہیں۔ وہ چیزیں جو منتشر ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو بکھری ہوئی ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کو جمع کرتا ہے۔ اسی لیے آپ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک محلے والے اور شہر کے مختلف علاقوں والے اللہ کے ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ جمعہ کے معنی کی وجہ سے ہے کہ جمعہ کے معنی میں جمع کرنے کی بات ہے، اور جمعہ میں لوگوں کو اجتماع کرنے کی شان موجود ہے۔ اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے جس دن سے جمعہ کو پیدا فرمایا ہے اس دن سے ہے، اور آج تک جمعہ یہ کام کرتا آ رہا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، تخلیق کائنات کے بعد، ساری دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد، اللہ رب العزت نے سب سے پہلا کام کیا حضرت آدم کی مٹی جمع کرنا۔ قصہ بڑا طویل ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ صرف یہ بات بتاتا چلوں کہ جمعہ کے اندر جمع کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جائیں زمین کی مختلف جگہوں سے اور مختلف مقامات سے تھوڑی تھوڑی مٹی جمع کریں، اور جمع کر کے آپ ایک مٹھی بھر مٹی آپ ہمارے پاس لے کر آئیں۔ یہ حکم اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو جس دن دیا تھا وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت جبرائیل زمین پر آئے، آپ نے مٹی لینا چاہا، مٹی نے معذرت کر دی، اور مٹی نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت میرے مختلف اجزاء سے ایک نئی مخلوق بنانا چاہتے ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے ذریعے ایک ایسی مخلوق وجود میں آئے جو جہنم کا ایندھن بنے، جو جہنم کے اندر چلی جائے، لہذا میں اپنا جز لینے سے آپ سے معذرت کرتی ہوں۔ حضرت جبرائیل کو اس کی فریاد اور اس کی معذرت دل پر لگی، اور انہوں نے اس کی معذرت کو قبول کر کے مٹی لیے بغیر آپ واپس ہو گئے۔ اللہ نے پھر حکم دیا حضرت اسرافیل کو، جو قیامت کی صورت پھونکنے پر مامور ہے، وہ زمین پر آئے، انہوں نے مٹی لینا چاہی، مٹی نے پھر معذرت کر دی، وہ پھر واپس چلے گئے، اس لیے کہ ان کو بھی رحم آ گیا۔ تیسری مرتبہ حضرت میکائیل سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ زمین کے اجزاء لے کر آؤ، زمین کی مٹی کے مختلف حصوں سے اس کے تھوڑے تھوڑے جز کو لے کر آؤ۔ حضرت میکائیل آئے، زمین نے ان سے بھی اپنی معذرت کی، حضرت میکائیل کو اس کی فریاد اور اس کی معذرت دل پر لگی، ان کو بھی رحم آیا، وہ بھی واپس چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل، جو ملک الموت کے نام سے مشہور ہے، اسرائیل نام پورے قرآن و سنت میں کہیں نہیں، یہ وزن پر نام جم گیا ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ تین نام تو ہیں، لیکن اسرائیل کا لفظ قرآن و سنت میں نہیں ہے، قرآن و سنت میں ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ۔ ملک الموت کو اللہ نے چوتھی مرتبہ زمین پر بھیجا، وہ آئے، زمین نے ان سے بھی اپنی معذرت کی، تو ملک الموت نے یہ کہا کہ تیری معذرت اپنی جگہ پر، لیکن مجھے تیری معذرت سے زیادہ رب کا حکم پورا کرنا یہ زیادہ اونچا لگتا ہے، اس لیے میں تیری معذرت قبول نہیں کروں گا، میں میرے رب کے حکم کو
پورا کروں گا. اس لیے آپ نے مٹی کے مختلف اجزاء کو جمع کیا. ایک مٹھی مٹی جب آپ کے پاس جمع ہو گئی, آپ لے کر کے بارے خداوندی میں آپ پہنچے. اللہ نے فرمایا کہ تم ہی ہو وہ فرشتے جو لوگوں کی موت کے لیے اور ان کی روح نکالنے کے لیے معمور کیے گئے. اس لیے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی آدمی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا کہ تم نے جیسے میرے حکم کو مانتے ہوئے اور میرے حکم کو پورا کرتے ہوئے زمین کی فریاد کو نہیں سنا, تو تم ہی اس بات کے بہتر مکلف ہو اور تم ہی اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہو کہ لوگوں کی روحوں کو ان کے جسموں سے نکالو. اس لیے کہ جب تم جاؤ گے لوگوں کی روح نکالنے کے لیے, ہو سکتا ہے وہ بھی معذرت کر لیں اور وہ بھی چند دنوں کی, چند منٹوں کی, چند گھنٹوں کی مہلت مانگ لیں. جیسے تم نے آج زمین کی مہلت کو قبول نہیں کیا, کل جب کسی کی روح نکالنے کا وقت آئے تو کسی کو مہلت مت دینا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. چاروں فرشتے گئے اور حضرت ملک الموت کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلا بنانے کے لیے مٹی کے وہ اجزاء جمع ہوئے. وہ دن بھی جمعہ کا تھا اور اسی دن یہ مٹی کے اجزاء جمع ہوئے. معلوم ہوا کہ جمعہ کے اندر جمع کرنے کے معنی ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب تک اللہ کو منظور تھا جنت میں رہے. جب آپ کا مبعوث الی الارض ہوا یعنی زمین پر آپ کو بھیجا گیا, وہ دن بھی جمعہ کا, اور آپ کے زمین پر آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شریعتوں کو جمع فرمایا. دیکھو جب تک انسان جنت میں تھا, حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے, کسی شریعت کی ضرورت نہیں تھی, کسی قانون کی ضرورت نہیں تھی, کسی پابندی کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے بس ایک حکم دیا کہ فلاں درخت کے قریب مت جانا, باقی ہر چیز کی آزادی تھی. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو اب یہاں انسان کو دو طرح کے اعمال پیش آئیں گے. ایک وہ عمل جو انسان کے لیے سعادت کا ذریعہ بنے گا, ایک وہ عمل جو انسان کو اللہ کا قریبی بندہ بنائے گا, ایک وہ اعمال جو انسان کو اللہ سے دور کرے گا, ایک وہ عمل جو انسان کو اللہ کے غضب کا مستحق بنائے گا. یعنی نیکیوں کی طرف کے بھی اعمال ہیں, گناہ کے بھی اعمال ہیں. اب اس میں نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے یہ کیسے معلوم ہو؟ اللہ نے اسی کو معلوم کرنے کے لیے شریعت کو نازل فرمایا. اللہ کی طرف سے شریعت آئے گی, نبی آئیں گے اور وہ بتائیں گے کہ اللہ کے نزدیک یہ کام اچھا ہے, یہ کام کرو اللہ کا قرب حاصل ہوگا, یہ کام اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے, اگر یہ کرو گے اللہ کے غضب کے مستحق بنو گے. اور ایک نہیں, دو نہیں, 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اور ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شریعتیں بھیجی. بعضوں کو نئی شریعت دی اور بعضوں کو پچھلی شریعتوں کی تکمیل کے لیے بھیجا. تو گویا شریعتیں جمع ہوئی ہیں انسان کے دنیا میں آنے کے بعد, حضرت آدم کے دنیا میں آنے کے بعد گویا شریعتوں کا اجتماع ہوا اور اللہ نے شریعتوں کو جمع کیا دنیا کے اندر جمعہ ہی کے لیے. حضرت آدم کے مختلف اجزاء جمع ہوئے جمعہ کو, شریعتیں جو مختلف انبیاء کرام کی ہیں وہ جمع ہوئی ہیں جمعہ ہی کے ذریعے سے, اور پھر ساری انسانیت کو اللہ ایک میدان میں جمع کریں گے. اب ہم جس زمین پر رہتے ہیں بعض اونچی ہیں, بعض نیچی ہیں, کئی پہاڑ ہیں, کئی دریا ہیں, کئی درخت ہیں, کئی کچھ اور چیزیں ہیں, لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کأنہا فضہ, ساری زمین چاندی کی پلیٹ کے مانند ہو جائے, بالکل سیدھی, اس میں کوئی اونچائی, کوئی ڈھلائی, کوئی چڑھاؤ, کوئی اتار, کوئی درخت, کوئی پہاڑ, کچھ نہیں ہوگا. ساری زمین چٹیل میدان بنے گی اور پھر سارے انسان قبروں سے نکل کر کے جمع ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اول سے لے کر
اولاد آخر تک ساری انسانیت ایک میدان میں جمع ہوگی. وہ میدان میدان قیامت ہوگا اور اس میدان میں انسانوں کو جمع کیا جائے گا جمعہ کے دن. آپ دیکھتے چلے جمعہ کے اندر جمع کرنے کا معنی ہے حضرت آدم کے اجزاء جمع ہوئے, جمع کرنے کے معنی شریعتیں جمع ہوئی, جمع کرنے کے معنی ساری انسانیت کو جمع کیا جائے گا, اس کے اندر بھی جمع کرنے کے معنی. اور آج ہم مختلف علاقوں والے ہیں, مختلف شہر کے حصوں سے ہمارا تعلق ہے, لیکن آج ہم سارے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں جمعہ نے جمع کیا ہے, ہمیں جمعہ نے جمع کیا. میرے بزرگوں, یہ وہ دن ہے جس نے قوموں کو امتحان میں ڈالا. اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے طے ہے, اللہ کے علم ازلی میں, کہ ہم ہفتے میں ایک دن ایسا مقرر کریں گے جو بندہ اس میں ہماری عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرے گا وہ کامیاب ہوگا. چنانچہ آپ غور کریں, امت محمدیہ سے پہلے دو بڑی قومیں آئی ہیں, قوم یہود اور قوم نصارہ. یہود کو اللہ نے حکم دیا کہ ہفتے میں ایک دن متعین کرو, اگر تمہارا متعین کیا ہوا دن ہمارے علم کے مطابق وہ ہوگا جو ہم نے طے کیا ہے تم کامیاب. یہودیوں نے ہفتے کا دن متعین کیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہفتے کا دن یوم الراحہ ہے, راحت کا دن, یوم الفراغہ ہے, آرام کا دن. کیونکہ اللہ رب العزت نے کائنات کے تخلیق کا آغاز جمعہ سے فرمایا, اتوار سے فرمایا. کائنات کی تخلیق کا آغاز اتوار سے فرمایا اور جمعہ پر اس کو مکمل کر دیا. تو درمیان کا ایک دن جو خالی رہا وہ ہفتے کا دن, اتوار سے شروع کیا, جمعہ پر ختم فرما دیا, ہفتے کا دن فارغ رہا. یہودیوں نے یہ سوچا کہ ہفتہ یوم الراحہ ہے, یوم الفراغہ ہے, اس لیے ہم اس کو عبادت کے لیے متعین کرتے ہیں. لیکن وہ اللہ کے علم ازلی پہ جو دن طے تھا وہ دن انہوں نے متعین نہیں کیا, اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوئے. پھر نصارہ کا دور آیا. نصارہ سے اللہ نے فرمایا کہ ایک دن ہفتے کا ایسا مقرر کرو جس میں عبادت کو خاص کرنا, دن کا زیادہ تر حصہ عبادت کے لیے مختص کرنا. نصارہ نے اتوار کو متعین کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اتوار یوم الافتتاح تھا, آغاز کا دن تھا, اوپننگ کا دن تھا, اور اوپننگ کا دن ہر ایک آدمی کو یادگار ہوتا ہے. اس لیے نصارہ نے اتوار کا دن متعین کیا, لیکن چونکہ وہ بھی اللہ کے علم میں جو دن طے تھا اس کے مطابق نہیں تھا, اس لیے وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. پھر امت محمدیہ کا دور آیا, صلی اللہ علیہ وسلم, درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. امت محمدیہ کے لیے جب یہ دن آیا تو اللہ نے فرمایا ہفتے میں ایک دن متعین کرو جو عبادت کے لیے خالص کرنا, اس میں زیادہ تر ہماری عبادت کرنا. امت محمدیہ نے جمعہ کا دن متعین جو اللہ کے علم ازلی کے مطابق بھی تھا, اور پھر اس دن کو منتخب کرنے کی وجہ سے مومنوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا. اس لیے آج جو جمعہ کا دن ہے یہ اللہ کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق والا دن ہے, اور اللہ نے وہ دن امت محمدیہ کو عطا فرمایا. اس لیے میرے بزرگوں, جب یہ دن آئے اپنے کام کاج کو چھوڑو, پورے دن کے لیے نہیں, کچھ وقت کے لیے اپنے کام کاج کو چھوڑو, اللہ کے گھر آؤ, اللہ کے دربار میں آؤ. ایک ہفتے بھر جو ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہے, آج اللہ کے دربار میں آ کر کے اپنی جبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکا کر کے اپنی مرادوں کو, اپنی منتوں کو اور اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھو. اس لیے کہ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا جمعہ میں ایک وقت ایسا ہے جس میں بندہ جو مانگتا ہے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے. حضرت آدم کی تخلیق یعنی ان کا جب پتلا تیار ہوا, اور پتلا تیار ہونے کے بعد جب جمعہ کا آخری وقت فارغ رہ گیا, اللہ نے اس وقت میں حضرت آدم میں روح پھونکی, تو وہ جو آخری وقت تھا یعنی غروب آفتاب سے پہلے کا وقت, یہ وقت قبولیت دعا تھا. اب بہت ساروں کا یہ سوال ہوگا, صاحب میں ہر جمعے کو دعا کروں, ہر جمعہ مانگا, لیکن میری دعا قبول ہوتے ہوئے اثرات نظر نہیں آ رہے.
دعا قبول ہو ایسے اثرات نظر نہیں آ رہے. کبھی دعا مانگا 1 مہینہ گزر گیا دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. دعا مانگا 2 مہینے ہو گئے قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. 6 مہینے سال ہو گیا لیکن دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. حالانکہ حدیث میں ہے کہ جمعہ میں ایک وقت ایسا ضرور ہے کہ جو بندہ مانگتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ میرے بزرگوں دعا کے بھی آداب ہیں. انشاءاللہ آئندہ آداب دعا پر ہماری بات ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے.